وہ لوگ سیدھا چائے پینے گئے تھے۔ اسفندیار اصل میں اس لڑکے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون تھا جس کی وجہ سے مناہل کی اتنی حالت خراب ہوئی۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا مناہل کی حالت دیکھ کر، حاشر نے کہا تھا۔ شکر اللہ کا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، حارث نے کہا تھا۔ اب بتاؤ کون تھا وہ لڑکا؟ اسفندیار نے پوچھا تھا۔ حمزہ، وہی لڑکا ہے جس کی وجہ سے سارا آج ہمارے درمیان نہیں ہے، حارث نے بتایا تھا۔ کیا؟ اوہ، تم مناہل کا اسے کیا لینا دینا ہے؟ مناہل کا حمزہ سے تو نہیں پر سارا سے تو لینا دینا تھا نا۔ دوست کھونا اور ان کے بغیر جینا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں نے تو ہنسنا اور سانس لینا بھی ایک ساتھ سیکھا تھا، حارث نے بتایا تھا۔ تو نہیں جانتا وہ وقت، وہ لمحہ کتنا مشکل تھا۔ مناہل کے گھر والے بھی یہاں نہیں تھے۔ وہ اگر آج زندہ ہے تو شاید اللہ نے اس سے کوئی بہت ضروری کام لینے ہیں، ورنہ وہ تو کب کی مر چکی ہوتی سارا کے ساتھ ہی، حاشر نے بتایا تھا۔ مناہل اب ویسی نہیں رہی جیسی وہ پہلے تھی۔ ہر وقت مذاق کرنا، ہر وقت ہنستی رہنا، سب چھوڑ دیا اس نے۔ پہلے وہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی خود سنبھال لیتی تھی، اب وہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے بھی گھبرا جاتی ہے، ڈر سی جاتی ہے۔ تو اکثر کہتا ہے نا وہ تجھے دیکھ کر غصے میں کیوں آ جاتی ہے، اصل میں وہ تجھے دیکھ کر نہیں، وہ ہر انجان شخص کو دیکھ کر ایسے ہی پیش آتی ہے، بے شک وہ اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ تو اس کو تھوڑا وقت دے، وہ ٹھیک ہو جائے گی جب وہ تجھے جان لے گی، حارث نے بتایا تھا۔ مجھے مسئلہ اس کے سخت رویے سے نہیں ہے، مجھ سے پتہ نہیں کیوں اس کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بس مجھ سے بات کرے، بے شک مجھ سے لڑے، پر مجھ سے بات کرنی نہ چھوڑے، اسفندیار بولا تھا، اور ان دونوں نے اس کی بات سن کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اور پھر اسے، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ حاشر نے پوچھا تھا۔ پاگل واگل تو نہیں ہو؟ مجھے صرف ہمدردی ہے اس سے، ایک مخلص دوست کی طرح۔ بس میں احساس کرتا ہوں اس کا، وہ جتنا بولے گی اتنا جلدی اپنے آپ کو سنبھالے گی۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ بظاہر خاموش ہوتا ہے، جبکہ اپنے اندر وہ اپنے آپ سے جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے، ان تمام سخت لہجوں اور ان تمام تلخ لمحات کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جس سے وہ انسان اندر ہی اندر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بس چاہتا ہوں وہ خوش رہیں، وہ بس مجھے ایک بار حکم دیں۔ میں ان کی دوست کو تو واپس نہیں لا سکتا، مگر میں اس تلخ لمحے کو جڑ سے مٹا سکتا ہوں۔ وہ شخص دوبارہ کبھی مناہل کو تو کیا، اس کے گھر والوں کو بھی نظر نہیں آئے گا، اسفندیار نے کہا تھا۔ سامنے بیٹھے ان دونوں نے حیرت سے اس کی باتیں سنی تھی، پر سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسفندیار نے ان دونوں سے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ کتنا ڈیپ بولنے لگا ہے تو؟ ضرور تجھے یہ باتیں بھی تیری پسندیدہ رائٹر نے بتائی ہوں گی اپنے کسی ناول میں، ہے نا؟ حاشر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر ہے، اور کون اس قابل ہے جو اسفندیار خان کو اتنی سمجھداری کی باتیں سکھا سکے، حارث بولا تھا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اسفندیار نے کہا تھا۔ ہائے قسم سے اصفی، میری دل سے دعا ہے ایک بار میں اس لڑکی سے مل پاؤں، ان کو بتا پاؤں اس نے ہمارا پورے کا پورا دوست بدل دیا ہے، حارث بولا تھا۔ اس لڑکی کیا ہوتا ہے؟ عزت سے بات کیا کرو ان کی، اسفندیار نے کہا تھا۔ اوہ سوری، انہیں میں بتا سکوں کہ انہوں نے میرا پورے کا پورا دوست بدل دیا ہے، حارث جملہ درست کرتا ہوا بولا تھا۔ کاش ایک بار ملاقات ہو جائے ان سے، اس نے بھی آہ بھری تھی۔ کتنا مزہ آئے وہ تجھے ملے، اور وہ کوئی موٹی سی انٹی ہو، گنجی بھی ہو، حاشر وہ کہکا لگا کر بولا تھا۔ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے وہ ابھی بھی قابل عزت ہیں اور تب بھی ہوں گی۔ مجھے ان کے الفاظ سے محبت ہے، محبت کا مطلب بھی پتہ ہے تم لوگوں کو، اسفندیار بولا تھا۔ تو بھی کہاں مناہل کو لے آیا تھا، درمیان میں جناب کو تو صدف سے محبت ہے، حاشر نے حارث سے کہا تھا۔ محبت مجھے ان کے الفاظوں سے ہے، اسفندیار اپنے جملے پر غور کر کے بولا تھا۔ ارے ایک ہی بات ہے، اچھا ویسے اگر کبھی وہ تیرے سامنے آ گئیں اور غیر شادی شدہ ہوئیں، اور کوئی تم سے کہے کہ ان سے شادی کر لو، تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے، شکل و صورت جیسی بھی ہو؟ حاشر بولا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے کر سکتا ہوں، اسفندیار نے جواب دیا تھا، اور وہ دونوں حیران رہ گئے تھے۔
کسی کی شکل دیکھ کر محبت ہو تو لعنت ہے اس محبت پر۔ اسفندیار نے کہا تھا، میرے بھائی تو ہل گیا ہے، میرے خیال میں ہمیں اب گھر جانا چاہیے۔ اب حارث نے حاشر سے کہا تھا اور کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں بھی ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے اور یہ لوگ گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب اسفندیار نے اسے میسج کیا تھا۔ قبل سو چکی تھی، یہ بھی آج جلدی سونے کے لیے لیٹنے ہی لگی تھی کہ میسج کے بیل سن کر موبائل اٹھایا۔ میسج پڑھ کر کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا تھا، الحمدللہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مناہل کو یاد آیا تھا جو اس کی مدر نے اس سے بات ہوئی۔ میری طبیعت؟ مجھے کیا ہوا؟ اسفندیار نے نہ سمجھی سے کہا تھا، جب آپ کو بیف سے الرجی تھی تو کیوں کھایا تھا آپ نے قیمہ؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا تھا، پر آپ خود تو جانتے تھے نا یہ بات۔ مناہل نے میسج کیا تھا، ایک سیکنڈ میں سمجھا نہیں، وہ واقعی سب سے انجان تھا۔ مناہل کو وہ سب کیسے پتہ چلا؟ صبح کال کی تھی میں نے آپ کو، جب آپ ہاسپٹل میں تھے تب آپ کی مدر نے کال پک کی تھی اور بتایا تھا، مناہل نے کہا تھا۔ اوہ، اب سمجھا، ورنہ مجھے لگا شاید آپ کو میرے بارے میں الہام ہونے لگے ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ مناہل نے جواب نہیں دیا تھا۔ دھیان رکھیں اپنا، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی ہے، اسفندیار نے میسج کیا تھا۔ مناہل نے جواب دیے بغیر موبائل رکھ دیا تھا۔ یہ سب میٹنگ میں مصروف تھے۔ ابھی بھی کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو غلط کام کر رہی ہیں، غلط پروڈکٹس بیچ رہی ہیں، جن میں MC گروپ آف کمپنی کا سب سے بڑا نام ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں، سلمان صاحب نے بتایا تھا۔ تو سر، جب سب جانتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ ان کی وجہ سے اتنے جانی نقصان ہو رہے ہیں۔ مناہل نے کہا تھا، ان کے خلاف بھلا کون آواز اٹھائے گا؟ ہر اٹھنے والی آواز یہ لوگ پیسہ دے کر بند کر دیتے ہیں۔ سلمان صاحب بولے تھے، پر سر میڈیا کا سہارا تو لے سکتے ہیں نا؟ اگر ہماری اتنی سی کوشش کسی کی جان بچا سکتی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ مناہل بولی تھی، بیٹا یہ باتیں کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، ورنہ میڈیا کو پیسہ دکھا کر کیا نہیں بلوایا جا سکتا۔ سلمان صاحب بولے تھے، جب آپ صحافی بن جائیں گی تو ان سب کو ایکسپوز کرنا۔ سلمان صاحب مسکرا کر بولے تھے، سر اس کے لیے صحافی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بھی یہ کام بآسانی کر سکتی ہوں۔ مناہل بولی تھی۔ سلمان صاحب طنزیہ مسکرا دیے تھے، باقی انشاءاللہ آپ لوگ ایسے ہی دل لگا کر کام کرتے رہیں، اور مناہل بیٹا اس مسئلے سے دور رہیے گا، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، سلمان صاحب بولے تھے، اور آخر میں مناہل کو سمجھایا تھا۔ مناہل خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی، کچھ سوچتے ہوئے وہ لوگ باقی سب کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ کن سوچوں میں ہو بھائی؟ اسٹاف روم میں کس سوچ میں کھوئی؟ مناہل کو دیکھ کر حارث بولا تھا، اور حاشر اسفندیار بھی اس کو دیکھا تھا۔ کہیں نہیں، کیا ہوا؟ مناہل سوچوں سے باہر آ کر بولی تھی، کیا ہوا؟ پورے کا پورا پاکستان بن گیا، مگر آپ کی سوچوں سے باہر آنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ حارث نے کہا تھا، بکواس نہیں کرو فضول میں، مناہل بولی تھی، اور کیا کروں، مجھے تو پیسے ہی بولنے کے ملتے ہیں۔ حارث نے کہا تھا، بولتے رہو پھر، میرا دماغ نہ خراب کرو پلیز۔ مناہل بولی تھی، ہوا کیا؟ اس بار حاشر نے پوچھا تھا۔ اسفندیار بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی پریشانی جان لے گا۔ ارے بھائی کچھ نہیں ہوا، بندہ خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ نہیں، حارث اور حاشر دونوں بولے تھے۔ پر کیوں؟ وہ بولی تھی، اصل میں وہ کسی نے کہا ہے کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ بظاہر ہی خاموش ہوتا ہے، جبکہ اپنے اندر وہ اپنے آپ سے جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے، ان تمام سخت لہجوں اور ان تمام تلخ لمحات کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ اندر ہی اندر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حاشر شرارتی انداز میں بولا تھا اسفندیار کو دیکھ کر، ارے یہ تو میں نے اپنے پہلے ناول میں لکھا تھا۔ وہ اپنے ہی خیال میں ایک دم بول پڑی۔ وہ تینوں منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، اور مناہل کو جب خیال آیا وہ کیا بول گئی ہے تو اپنی زبان دانتوں کے نیچے دے لی تھی۔ کیا کہا؟ آپ کا ناول؟ اسفندیار کا کہکا بلند ہوا تھا، ساتھ ہی وہ دونوں بھی ہنسنے لگے تھے۔ آپ اپنے آپ کو صدف نہیں سمجھنے لگ گئے ہیں آج کل؟ اسفندیار بولا تھا، سمجھتے کیا مطلب میں ہوں؟ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا تھا، وہ ایک دم بولی، اور ان تینوں کا کہکا پھر بلند ہوا تھا۔ وہ حیرت سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تھی، جوک سنائیں گی تو ایسے ہی ہوگا نا؟ اسفندیار بولا تھا۔ وہ اسے سے پاؤں مارتی ہوئی اسٹاف روم سے باہر نکل گئی تھی، اور وہ لوگ ابھی تک ہنس رہے تھے۔ وہ سیدھا ریسیپشن پہ کنول کے پاس گئی تھی۔ یہ لوگ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کنول ان کی آوازیں سن کر بولی تھی، ہاں پاگل ہو گئے ہیں، حد ہوتی ہے، یہ لوگ مجھے سیریس ہی نہیں لیتے۔
مناہل وہاں بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ ہوا کیا؟ کنول نے پوچھا تھا۔ میں نے بتا دیا میں صدف ہوں، تب سے ہنسی جا رہے ہیں۔ وہ بیچاروں والا منہ بنا کر بولی تھی۔ یہ سن کر کنول بھی ہنسنے لگی تھی۔ کنول، اس نے ایک غصے کی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ سوری پر ظاہر ہے یار وہ لوگ مذاق ہی سمجھیں گے نا جب ایسے ایک دم بولو گی۔ اور ویسے بھی جو تم لکھتی ہو تمہارے ساتھ بالکل میچ نہیں ہوتا۔ میں خود حیران ہو جاتی ہوں اکثر کہ تمہارے پاس اتنا دماغ آتا کہاں سے ہے۔ کنول ہنستی ہوئے بولی تھی۔ تم بھی ان کے ساتھ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ تب کر بولی تھی اور دوسرے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے کنول کا بھی کہکا بلند ہوا تھا۔ جی احمد، آپ نے بلایا؟ مناہل آفس میں داخل ہوئی تو وہاں اسفندیار، حاشر، سلمان صاحب بھی موجود تھے۔ ان سب کو چھوڑ کر وہ احمد کو دیکھ کر بولی تھی۔ اسفندیار نے غصے سے اسے دیکھا تھا مگر وہ کہاں اسے دیکھ رہی تھی۔ مس مناہل، آپ کو کام دیا تھا وہ ہو گیا؟ اس سے پہلے احمد کچھ بولتا اسفندیار سختی سے بولا تھا۔ مناہل پہلے تو اس کے لہجے پر حیران ہوئی تھی، پھر بولی تھی۔ جی وہ میل کر دی ہے میں نے، مناہل نے بتایا تھا۔ صرف وہ میل؟ باقی ایکسل شیٹ کون بنائے گا؟ اسفندیار اسی انداز میں بولا تھا۔ مناہل کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایسے کیوں بات کر رہا تھا اس سے؟ پر وہ تو کنول نے بنانی تھی نا، آپ نے مجھے بس میل بھیجنے کا بولا تھا۔ مناہل بولی تھی۔ سلمان صاحب بیٹھے تھے ورنہ وہ ابھی تک اسے اچھی خاصی سنا چکی ہوتی۔ تو ان کی مدد کرنے کا بھی کہا تھا میں نے آپ کو، جائیں ابھی فوراً، اسفندیار بولا تھا۔ مناہل کے ساتھ ساتھ حاشر نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مناہل غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بتاؤ پھر گھر کا کیا سوچا؟ اسفندیار نے میٹنگ سے فری ہو کر کنول کو آفس میں آتے دیکھا تھا اور پوچھا تھا۔ مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، اور جس کو مسئلہ ہے آپ تو اس کو جانتے ہیں، کنول بولی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی، کوئی ایسا شخص ہے بھی اس دنیا میں جس کی یہ بات مانتی ہوں؟ اسفندیار بولا تھا۔ کوئی نہیں ہے، باقی 2 دن رہ گئے ہیں اور ہمیں کوئی ہاسٹل ملا نہیں ہے تو مان جائے گی آخر میں، کنول نے بتایا تھا۔ مطلب گدھے کو باپ بنائیں گی؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ اب ایسا ہی ہے، احتیاط کریں یا برداشت کریں؟ کنول ہنستے ہوئے بولی تھی۔ برداشت ہی کر سکتے ہیں، اسفندیار بڑبڑایا تھا۔ اور بتائیں میچ کب ہے آپ کا؟ ہفتے کی رات کو ہے، اسفندیار بولا تھا۔ بس دعا کریں میں اولمپکس تک پہنچ جاؤں، اسفندیار بولا تھا۔ آمین آمین۔ کب ہو رہے ہیں اور کہاں؟ اگلے سال ہیں پیرس میں، اسفندیار نے بتایا تھا۔ واو، کنول بولی تھی۔ پر اولمپکس تک پہنچنے سے پہلے اور بہت سے امتحانات پاس کرنے ہوتے ہیں، اسفندیار نے بتایا تھا۔ امتحانات؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ یار یورپین گیمز ہوتی ہیں، ابھی جون جولائی میں ہے پولینڈ میں، تو پہلے وہ جیتنا ہے، پھر سپٹمبر میں ایشین گیمز ہوں گے۔ اور اسفندیار نے اسے ڈیٹیل سے بتایا تھا ساری بات کا۔ اف، اتنے میچز، اور وہ بھی مختلف ممالک میں! کنول سن کر ہی پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ بس یہ 3 مہینے ہی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ اولمپک جیت کر ہی پھر ملاقات ہوگی، اسفندیار بولا تھا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اچھا ویسے اس میں بھی سیمی فائنل ہوتے ہیں؟ جی اس میں ابتدائی راؤنڈ ہوتے ہیں، راؤنڈ آف ہوتا ہے 32 اور راؤنڈ آف ہوتا ہے 16 ہوتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا اس میں، جس کے بعد کوارٹر فائنل ہوتا ہے، سیمی فائنل ہوتا ہے اور پھر فائنل ہوتا ہے، اسفندیار نے بتایا تھا۔ کتنا جانتے ہیں آپ اس سب کے بارے میں؟ کنول بولی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے یہ، سب سے بڑا خواب جس کو مجھے حقیقت کرنا ہے، جو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اسفندیار بولا تھا۔ اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے۔ اب میں ذرا کام کر لوں، آپ کا انٹرویو ختم ہو گیا ہو تو؟ جی ضرور، میں بھی فائل لینے آئی تھی، کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، کنول بولی تھی اور فائل اٹھا کر روم میں چلی گئی تھی۔ کیا ہوا؟